ایسٹ ترکستان نیو جنریشن موومنٹ کے صدر سے جب انٹرویو لیا گیا تو اس نے کھل کر تمام باتیں دنیا کے سامنے رکھ دی اور یہ انٹرویو دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا تھا جسے آپ کو ضرور سننا چاہیے۔ اس شخص کا نام ہے عبدالسلام۔ اس سے پہلا سوال یہ کیا گیا کہ چائنا اس موومنٹ کو دبانا ہی کیوں چاہتا ہے، کیوں ان لوگوں پر اتنا ظلم کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب تھا کہ چائنا کی حکومت ہمیں ہر باؤنڈریز، رنگ، نسل، شناخت اور مذہب سے الگ پہچان رکھنے کی بجائے صرف ایک پہچان دینا چاہتی ہے اور وہ ہے چائنیز۔ ان کے سامنے دو ہی چیزیں ہیں، یا تو آپ چائنیز ہیں یا چائنا کے دشمن، تیسرا کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ یہاں 1955 تک ہم اپنے مذہب اسلام کو فالو کر سکتے تھے۔ یہاں پر ایسٹ ترکستان کے اندر شرعیہ عدالتیں بھی موجود تھی، مگر آہستہ آہستہ یہاں پر شرعی قانون کے اندر پہلے تبدیلی کی گئی اور اس کے بعد پورے ایجوکیشن سسٹم کو ہی ایتھیسٹ سسٹم کے اندر بدل دیا گیا، یعنی ایسے لوگوں کا سسٹم جو کہ کسی خدا کی موجودگی پر یقین نہیں رکھتے، ان کا پیدا ہونا اور مرنا ان کے لیے محض ایک اتفاق ہے۔ ان کا مذہب اور زندگی کا مقصد بس ان کا ملک ہے، جو کہ مسلمان کی زندگی کا مقصد کبھی نہیں ہو سکتا۔ پچھلے 70 سالوں سے یہ ایسٹ ترکستان کے مسلمانوں کو زبردستی اسی سسٹم یعنی لادینیت کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے اب تک کئی لاکھ لوگ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے شہادت کا مرتبہ حاصل کر چکے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے ہر ملک کے اندر اقلیت یا مینورٹی کو اپنی مرضی اور مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا اختیار ہوتا ہے، مگر چائنا کا قانون کس طرح سے ہمارے بیڈ روم اور ہمارے گھروں تک میں نظر رکھتا ہے، ہمیں دہشت گرد سمجھ کر اگر مجھے خودکشی کی اجازت ہوتی تو یہ سب بتانے سے پہلے میں مرنا پسند کرتا۔ بس یہ سمجھ لیں کہ ان کا ہر ایک فوجی ہمارے گھروں کے اندر گھسا رہتا ہے۔ ہمارے بچوں کو کنسنٹریشن کیمپس کے اندر ڈال دیا گیا ہے، جسے چائنا ایجوکیشن سسٹم بھی کہتا ہے، کہ ان لوگوں کو دین کی تعلیم سے نکال کر چائنیز بنایا جائے، جبکہ حقیقت میں یہ ظلم اور ٹارچر کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، جس کا بھانڈا سیٹلائٹ سے لی گئی تصویروں نے اس وقت پھوٹ گیا جب CIA نے لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کو ان کیمپس کے اندر جانوروں کی طرح رکھے ہوئے کئی تصویروں کو شیئر کیا، اور وہ بھی جانوروں کی طرح زنجیروں سے باندھ کر۔ ماؤں سے ان کے بچوں کو چھین لیا گیا، انہیں راتوں رات اس طرح سے غائب کر دیا جاتا ہے کہ ان کا کبھی کوئی سراغ ملتا ہی نہیں ہے، جبکہ ان کی مائیں ان کی تصویریں اٹھا کر دہائیاں دیتی رہتی ہیں۔ ان جوانوں کو نامرد بنایا گیا، ان کی بہن بیٹیوں سے زیادتی کی گئی، مگر دنیا کو اس کی خبر تک نہیں ہوئی۔ یہ فوجی زبردستی ہمارے بیڈ رومز تک گھساتے ہیں۔ 2017 میں ان مسلمانوں کو مذہب کی بنیاد پر یہاں جمع کر کے ٹارچر کرنا شروع کیا گیا کہ وہ اپنا مذہب بدل لیں، اور ان جگہوں کو یہ ری ایجوکیشن کیمپس بھی کہتے ہیں، جو کہ ایتھیسزم کا دوسرا نام ہے۔ امریکن ڈیفنس ملٹری نے ایک رپورٹ کے اندر یہ بتایا کہ 30 لاکھ ایسٹ ترکستان کے مسلمانوں کو ان کیمپس کے اندر رکھا گیا ہے، اور 2013 اور 14 کے درمیان چائنا کے انٹیلیجنس آفیسر میڈیا کے نمائندے بن کر اور کیمرہ لے کر ایسٹ ترکستان کے ہر ایک گاؤں اور ہر ایک گھر میں گئے اور ان سے یہ سوال کیا کہ کیا تم مسلم ہو، کیا تم عبادت کرتے ہو، اور اس طرح کے کئی سوال کیے۔ جن لوگوں نے صحیح جواب دیا وہ آج سب کے سب ان کنسنٹریشن کیمپس کے اندر موجود ہیں، جہاں پر ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا کو بالکل نہیں پتا۔ چائنا کھلم کھلا اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ کمیونسٹ پارٹی آئیڈیالوجی کو زبردستی لوگوں پر نافذ کر رہا ہے، جس کے لیے صرف ریاست کا مذہب اور حکم ہی اس ملک کے شہری پر ماننا لازم ہے، بالکل زمانہ جاہلیت کے دور کی طرح، جب اگر کوئی بادشاہ ایک مذہب کو اپنا لیتا تو رعایا کو نہ چاہتے ہوئے بھی اسی مذہب کو اپنانا پڑتا۔ آج ان کے ٹارچر اور تشدد کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر بھری پڑی ہیں، جن کی آواز کو چائنا دبا رہا ہے۔ پوری دنیا میں زبردستی کوئی بھی ملک اپنا مذہب کسی مائنورٹی پر لاگو نہیں کر سکتا، مگر یہ چائنا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، جس سے وہ بڑے بڑے ملکوں کا منہ بند کروا چکا ہے، انہیں قرضے کے چکر کے اندر پھنسا کر۔ اس کے علاوہ ان کے پاس ملٹری کی بے پناہ طاقت ہے، اسی لیے کوئی بھی شخص ان کے شر سے بچنے کے لیے ان سے سوال نہیں کر سکتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے تاریخ کے اندر بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ صرف طاقتور کا ہی ساتھ دیتے ہیں۔ آج امریکہ طاقتور ہے، سپر پاور ہے، اس نے عراق، شام، لیبیا، فلسطین، افغانستان کو تباہ کیا، مگر سب نے دیکھا کہ غلط ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، مگر خاموش رہے۔ اسی طاقت کی وجہ سے کوفہ کے لوگ دیکھتے رہے مگر خاموش رہے، اور امام حسین علیہ السلام کو خاندان سمیت شہید کر دیا گیا۔ یعنی یہ تو تاریخ میں ہوتا ہی آیا ہے کہ طاقتور کے سامنے سبھی خاموش رہتے ہیں اس کے شر سے بچنے کے لیے، مگر ایک مسلمان ایسا نہیں کرتا۔ یہی سکھانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے سر کو تو کٹوا لیا، مگر باطل اور دنیاوی طاقتور فوج کے سامنے اسے جھکایا نہیں۔ آج چائنا بھی طاقتور ہے، سو کوئی بھی اس کے شر سے خود کو کیوں نہیں بچانا چاہے گا۔ کسی بھی ملک میں زبردستی کسی اقلیت پر اپنا مذہب نافذ کرنا اس کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور دنیا میں چائنا کے علاوہ ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ یہاں پر نہ صرف جوان لڑکوں اور مردوں کے بلکہ عورتوں اور بچوں کے بھی کنسنٹریشن کیمپس موجود ہیں، جہاں پر 4 سال سے لے کر 12 سال تک کے بچے موجود ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 4 لاکھ کے قریب بچے یہاں پر موجود ہیں جنہیں زبردستی چائنا کی تعلیم یعنی ایتھیسٹ بنایا جا رہا ہے۔ ایک چال وہ ہے جو کہ دشمن چلتا ہے، اور ایک چال وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ چلتے ہیں۔ بے شک وہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ اگر ان لوگوں کے پاس منصوبے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے، اور وہ دنیا کے تمام انسانوں سے بہتر سب کچھ جاننے والا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے دربار کے اندر بڑے ہوئے، اور جب فرعون نے انہیں اپنا مذہب سکھانا چاہا، یعنی حکمران ہی خدا ہوتا ہے بالکل چائنا کی طرح، تو موسیٰ علیہ السلام نے ہی سلطنت کا خاتمہ اپنے ہاتھوں سے کیا۔ اور انشاءاللہ مجھے بھی امید ہے کہ یہ بچے بڑے ہو کر ان کنسنٹریشن کیمپ سے موسیٰ بن کر نکلیں گے، جو کہ چائنا کے غرور اور اس فرعونی حکومت کو تباہ کر دیں گے۔ میرا کئی سالوں سے اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں ہے، انہیں ٹارچر کیا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے قرآن پاک یاد کرنا شروع کیا تو میں چھپ کر اسے پڑھا کرتا، کیونکہ قرآن پاک پڑھانا اور اسے سکھانا یا اس کی تبلیغ کرنا چائنا میں ایک جرم ہے۔ ہم چھپ کر قرآن پاک پڑھتے، وضو کرنے کسی دور چشمے پر جاتے اور وہاں پر فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے سے پہلے گھر واپس آتے تاکہ ہمیں کوئی دیکھ نہ لے اور ہماری ویڈیو نہ بنا لے۔ اسلامی دنیا سے ہماری کوئی امیدیں نہیں ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں، بلکہ ہماری امیدیں صرف اللہ سے ہیں۔ دنیا میں جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے وہاں پر کہیں نہ کہیں سے آپ کو کوئی نہ کوئی خبر سننے کو مل جاتی ہے، لیکن مجھے دکھ ہے کہ اس ترکستان کا نام ان لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں لیا جاتا۔ حضرت علی کا قول ہے کہ اگر تم ہاتھ سے ظلم کو نہیں روک سکتے تو کم از کم اسے دنیا کو بتاؤ۔ اور آخر میں میری گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ میرا اللہ بہت طاقتور اور قادر ہے۔ اگر اس کی مرضی ہوئی تو وہ ہمیں چائنیز گورنمنٹ کے لیے سر درد بنا دے گا، یا پرندوں کو بھیجے گا جو کہ کعبہ کی حفاظت کے لیے اللہ کے حکم سے پہلے بھی پہنچے تھے اور اللہ کے دشمنوں کو تباہ کر دیا تھا۔ یہ سب کچھ میرے خدا کے ہاتھ میں ہے۔